تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، جو اپنے بنانے والے اپنے مالک اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا، نہیں جانتا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، دنیا ہی کا جیون سمجھتا ہے، موت کے بعد کوئی جیون نہیں سمجھتا، اصل میں ایسے لوگ مردہ ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے۔ جو انسان سچائی سے اندھا ہو، سچائی یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک مالک ہے جس نے اسے ماں کے پیٹ میں انسان بنایا ہے، گندے پانی قطرے سے انسان بنایا ہے۔ اللہ کی بڑی عجیب قدرت ہے بھائی، اس کو دیکھا کرو، غور کیا کرو کہ جب بھی انسانوں کی بھیڑ دیکھو، انسانوں کی بھیڑ ہو یا 10 آدمی ہوں یا 20 آدمی کھڑے ہوں یا 5 آدمی کھڑے ہوں، تو غور کیا کرو ان کے چہروں کو دیکھ کر کے، کیا اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جب چہروں کو دیکھو گے تو سب کے چہرے الگ الگ ہیں، ناک نقش الگ الگ، چہرے کا جو رنگ ڈھنگ ہے وہ الگ الگ ہے سب کا۔ تو جب دیکھا کرو، غور کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے گندے پانی کے قطرے سے سب کی کیسی الگ الگ صورتیں بنائی ہیں۔ تو تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے یہ ہماری صورتیں بنائی ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ جو انسان یہ اس گمان میں پھرتا ہو کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے، میں آزاد ہوں، موت کے بعد کوئی جیون نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ایسا انسان سچائی سے اندھا ہے۔ تو اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے، یہ دنیا کا امتحان کا گھر اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ 6 دن میں یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی، دھرتی کا بچھونا بچھایا۔ اب دیکھیے سمجھنے کی بات ہے، کچھ نہ تھا اللہ تھا۔ ہماری عقل اس بات کو ماننے پر مجبور ہوتی ہے اور جھک جاتی ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے، کوئی ایک طاقت ہے، کوئی ایک حاکم ہے جو بڑا عجیب ہے، جو موت سے پوتر ہے، جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ کچھ نہ تھا وہ تھا، کچھ نہ رہے گا وہ رہے گا۔ یہ میں قرآن سے بول رہا ہوں، اور جو قرآن کی بات ہے اس کو عقل بھی فیل نہیں کر سکتی اگر انسان کی عقل صحیح اور سمجھدار ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب کائنات کی طرف غور کریں آپ، کائنات بنائی گئی ہے، کائنات جو ہے بنائی گئی ہے۔ اس سورج کے نیچے کوئی تمہیں سپورٹ دکھائی دیتی ہے لگی ہوئی؟ کیا دکھتا ہے دور سے ہمیں کہ بالکل ایک الگ ہے، کوئی اس کے نیچے سپورٹ نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، کوئی چیز ہم بغیر سپورٹ کے روک سکتے ہیں؟ ایک عجیب قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنا بڑا آسمان بغیر دیوار کے، بغیر کولم کے، بغیر سپورٹ کے روک رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جگہ ہے، جگہ زمین و آسمان کے بیچ، یہ جگہ بھی اللہ نے بنائی، دھرتی کا بچھونا بچھایا جس پر ہم چل پھر رہے ہیں، جس پر ہم رہ رہے ہیں۔ یہ گھر بنایا ہے دنیا کا، اور یہ امتحان کے لیے بنایا ہے، ٹیسٹ لینے کے لیے بنایا ہے۔ اس دنیا کی جو رچنا ہے، جو فطرت ہے، وہ رچنا ہی جو ہے ٹیسٹ لینے کے لیے بنائی ہے۔ آپ خوب غور کریے، خوب آنکھیں کھول کر، عقل کی طاقت لگا کر غور کریے کائنات میں، تو ہمیں ایک چیز دکھائی دے گی کہ اس کائنات کو جو بنایا گیا ہے، اس کی جو رچنا ہے، سنگ رچنا،
اس کو امتحان لینے کے لیے بنایا گیا ہے، انسان اور جنات کا امتحان۔ جنات تو خیر دکھتے نہیں ہیں، وہ تو میٹر دوسرا ہے، پہلے ہم انسانوں کی بات کریں گے، کیونکہ انسان سب سے مشکل مشین ہے۔ کسی بھی مشین کو ہم قابو میں کر سکتے ہیں، لیکن انسان ایسی مشین ہے کہ اس کو ہم جو ہے سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے جب تک کہ خود انسان آنا نہ چاہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے جب تک کوئی انسان اپنے آپ کو خود بدلنا نہ چاہے تب تک ہم اسے بدلتے نہیں ہیں۔ جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہے تب تک ہم بدلتے نہیں ہیں۔ اس چیز سے کیا بات معلوم پڑی؟ ایک باریک قدرت دیکھیے آپ اللہ کی۔ انسان جس کو یہ کہتا ہے نا کہ یہ کام میں نے کیا، یہ کام میں نے کیا، اللہ اس کو کہتا ہے کہ تو نے نہیں، میں نے کیا۔ اب ظاہری طور پہ تو دکھ رہا ہے کہ بھئی واقعی میں انسان نے کیا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ نے کیا۔ اگر میں کہنے لگوں بھئی میں نے محنت کر کے جو ہے میں نے زمین لے لی اتنی، اور اس میں پھر میں یہ کہنے لگوں کہ کسی کا کچھ نہیں ہے، میری اپنی قابلیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کیا۔ اب اللہ دکھ نہیں رہا ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ میرے شریر میں جو طاقت ہے، میرے اندر جو عقل کی طاقت ہے، جو میں نے لگائی اور لڑائی، وہ اللہ کی ہے۔ اب راہ بھی اللہ ہی کھولتا ہے۔ ناری بات سن میں، آپ نے اگر کوئی چیز پکڑنی چاہی، بات سمجھیں، اگر آپ پانی میں مچھلی پکڑنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی دل سے کوشش بڑھ گئی کہ میں اس کو پکڑوں گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہ کھول دیتا ہے، تو آپ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ اگر اللہ راہ نہ کھولے گا تو آپ ہرگز نہیں پکڑ سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ کوئی پانی کا برتن ہے، آپ نے کوشش کی میں اس کو پکڑ لوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے راہ کھول دیا، آپ نے پکڑ لیا۔ اگر اللہ راہ نہ کھولے تو آپ پکڑ نہیں سکتے۔ پلس طاقت بھی آپ کے اندر اللہ کی دی ہوئی ہے، شریر کی طاقت، عقل کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سونگنے کی طاقت، چکھنے بولنے کی طاقت، ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت، پیر سے چلنے کی طاقت، یہ سب چیز۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کو چھت بنایا۔ اب دیکھیے یہ گھر ہے دنیا کا، کس طرح سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہم بناتے ہیں کوئی مکان، نیچے فرش بنایا، چاروں دیواریں لگائیں، اوپر جو ہے چھت بنائی۔ اسی پرکار سے اس دنیا کی بھی حدیں ہیں، جس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اے جن اور انسانوں، تم اس زمین آسمان سے باہر نہیں جا سکتے، اس دنیا کے گھر سے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں اتنی طاقت نہیں دی میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا، اور پھر اس میں دنیا بھر کے چرندے پرندے یہ سب جانور پیدا کیے۔ کتنے جانور ایسے ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اے انسان، میں نے سارا جہان بنایا تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے لیے، تو تم میرے لیے ہے، تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تو دنیا میں جا کر میری طرف غور کر کے مجھے راضی کر، میری عبادت کر، میری پوجا کر، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل، برائی سے بچ۔ دنیا میں میرے میسیج، میری خبر آئی ہیں، ان کو سمجھ، ان کی پیروی کر۔ اب ہم سمجھیں کہ سارا جہان ہمارے لیے بنایا گیا ہے،
اب دیکھیے جانور اور بھی ہیں، چرندے پرندے، جانور چرندے پرندے کبھی ترقی نہیں کرتے، یہ ترقی کا مادہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں، کبھی آپ نے ہاتھی کو قمیض پہنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی ٹیلر کے یہاں سلوا کے لایا اور ہاتھی نے قمیض پہن رکھی ہے۔ بھائی کیا ہاتھیوں کے کوئی بازار ہوتے ہیں بھائی لگے ہوئے؟ ہاتھیوں کے کوئی بازار ہوتے ہیں؟ کبھی پینٹ کی دکان، شرٹ کی دکان، سلوانے کی دکان، کھانے پینے کے بازار ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں ہوتے، انسانوں کے ہوتے ہیں۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے اچھی مخلوق ہے، سب سے اچھا جیو ہے۔ آپ اس کو پہچانیے، عقل سے غور کریے، زور ڈالیے دماغ پر اور سوچئے کیسے ہے اچھا کہ انسان ہی ایسا جیو ہے جس کو اللہ نے کپڑے دیے پہننے کے لیے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تیرے لیے لباس اتارا، کپڑے اتارے۔ اور انسانی عقل ایک عجیب ہے اور جیووں کے مقابلے۔ انسان جو ہے سردی آتی ہے اس کے لیے انتظام کرتا ہے، رضائی گدے کمبل، اچھا لیٹنا، اچھا سونا ہے، وہ بھی کپڑوں کا انتظام ہے۔ دیکھو کتنے اچھے اچھے کپڑے، گدے ہوتے ہیں، کمبل ہوتے ہیں۔ جانور بیچارے ایسے گزارا کرتے ہیں گھونسلہ بنا کر کے۔ تو اس مقابلے دیکھیے آپ کے کس کا مقام بڑا ہے؟ انسان کا مقام بڑا ہے۔ اور جتنا کھلم کھلا انسان اس دھرتی پہ گھومتا ہے، اتنے کھلم کھلا کوئی جانور چرندے پرندے بھی نہیں گھوم سکتے۔ شیر حالانکہ کتنا طاقتور جانور ہے، لیکن وہ اپنے جنگل کے دائرے میں رہتا ہے۔ اسے پتا ہے اگر میں انسانوں کی بھیڑ میں جاؤں گا تو انسان مجھے مار دیں گے، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو عقل دی ہے۔ حالانکہ میں ان سے طاقتور ہوں، میں چاہوں تو انسانوں کو کھا جاؤں، لیکن ان کے پاس عقل ہے، وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہم سے اچھی مخلوق ہے، تو وہ اپنے جنگل کے دائرے میں رہتا ہے۔ اور کبھی بوڑھا بچھڑا آ بھی گیا تو اسے انسان قید کر لیتے ہیں یا مار دیتے ہیں۔ کوئی زیادہ زیادہ کتنے انسانوں کو مار دے گا وہ، لیکن آخر میں ہوتا کیا ہے کہ اسے قید کر لیا یا اس کو مار دیا، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے اور غور کریے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کس طرح سے بنایا ہے۔ اب دیکھیے یہ کائنات بنا دی اللہ نے، اس میں چرندے پرندے پھیلا دیے، ہمیں بھی اس دنیا میں بھیج دیا۔ سب سے پہلے بابا آدم اماں ہوا دھرتی پہ آئے، پھر انہی سے سارے انسان پیدا ہوئے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، یہ میں سمجھانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا۔ اب یہ لفظ پہ غور کریں، پیدا کیا، کون بول رہا ہے؟ انسانوں کا بنانے والا، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں گاؤں اور شہروں میں اور قبیلوں میں اور خاندان میں بانٹ دیا۔ کیوں؟ تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کہ یار یہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم شہر میں رہتے ہیں، یہ گاؤں میں رہتے ہیں، یا یہ فلاں دیش میں رہتا ہے، ہم اس دیش میں رہتے ہیں، مگر ہے تو انسان۔ جانوروں کی نسل الگ ہوتی ہے کہ نہیں؟ بھینس کا لمبا منہ ہوتا ہے تو لمبے لمبے منہ کی بھینس سی، سب بھینس ایک جیسی، اس کی جاتی الگ ہے۔ بندر سب ایک سے منہ کے ہوتے ہیں لگ بھگ، لیکن سب میں فرق ہوتا ہے، لیکن جاتی ان کی الگ ہو گئی نا۔ انسانوں کا ناک نقش بنا ہوا الگ ہوتا ہے، تو انسانوں کی جاتی الگ ہو گئی۔ تو ہم نے تمہیں گاؤں اور شہروں میں بانٹا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور آپس میں نفرت نہ کرو، خون خرابہ نہ کرو، دھرتی پہ فساد نہ پھیلاؤ۔ دیکھو تم پہچانو کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم انسان ایک جاتی کے ہو، اور جیو الگ جاتی کے ہیں، تو کم سے کم اس بات کا لحاظ رکھو کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور انسان کو انسان پر ترس کھانا چاہیے،
انسان کو انسان کے ساتھ برا برتاوا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ انسانیت کے رشتے کو جوڑو، توڑو مت۔ چاہے کہیں کا بھی انسان ہو، دھرتی کے کسی بھی کونے کا انسان ہو، کسی بھی دیش کا انسان ہو، اس کی عزت کرو، اس کا سمان کرو۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بڑی عجیب ہستی ہے بھائی، کہ اللہ الصمد، سارا جہان، ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اور ہر چیز اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے۔ کائنات میں بھی دیکھ رہے ہیں ہم، جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے کے اٹھا لیتا ہے، کوئی روک نہیں پاتا۔ لوگ دنیا میں ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ انسان کا جو ہے کتنی بھی طاقتور انسان ہو، دنیا کا بادشاہ ہو، اس کے کتنی محبت کرنے والے ہوں، کتنی قریبی ہوں، اس کا دم نکل رہا ہوتا ہے، لوگ ہاتھ مل رہے ہوتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ اللہ کی خاموش قدرت بتا رہی ہے ہمیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر اسی کی بادشاہت ہے۔ ہاں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اے انسان، ہر انسان کو جیون کا سمے دیا گیا ہے، جو اس جیون کے سمے میں غور کر لے گا اپنے مالک کی طرف، اسے پہچان لے گا، اسے راضی کر کے ایمان لے کے مرے گا، کیا ٹھکانہ ہے اس کی ترقی کا، کہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، ہمیشہ کا جیون پائے گا، ہمیشہ مزے کا جیون پائے گا۔ ہاں، اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ کائنات کا جو سسٹم ہے، یہ امتحان کے لیے بنایا گیا ہے، ٹیسٹ لینے کے لیے۔ اب دیکھو نا، ہمارے اندر اس نے اپنی رچنا بنائی، ایک وقت کا ایک سمے، کہ کتنے سمے تک ہم کون سی چیز برداشت کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک مادہ رکھا اللہ نے۔ ایک دن کا ایک وقت سوچ سمجھ کے بنایا، اور ہمارے اندر اسی حساب سے اپنی رچنا کو بنایا۔ دن کا ایک سمے ہے کہ اتنے سمے تک اتنے وقت سے شروع ہوگا، اور اتنے سمے پر دن کا وقت ختم ہوگا۔ جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو من کرتا ہے کہ اب کچھ کام کریں، اور پھر ایک کام کرنے کا بھی ایک لمٹ کا دن کا حصہ رکھا۔ جب پورے دن کام کر لیتے ہیں تو پھر شام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رات کر دیتا ہے، پھر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار اب آرام کریں، تھک گئے اب کام کرتے کرتے۔ تو لہٰذا اسی بات کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کہ ہم تمہارے کرم کرنے کے لیے تمہاری روحوں کو سمیٹ لیتے ہیں رات کو، پھر تمہارے کرم کرنے کے لیے دن نکال دیتے ہیں، پھر تمہیں اسی دنیا میں واپس کر دیتے ہیں، تاکہ تمہاری زندگی کا جو سمے ہے وہ پورا کیا جائے، امتحان کا سمے۔ تو کرم کرنے کے لیے دن نکلتا ہے، تاکہ کرموں کے دوارا اللہ تعالیٰ ہماری پریکشا، ٹیسٹ لے سکے۔ اب یاد رکھیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اور ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے۔ جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا من کے اندر دو خیالات آتے ہیں، اچھا اور برا۔ دنیا میں بھی اچھائی برائی کو ہم دیکھتے ہیں۔ لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے، اب من میں خیال آیا، اور دستاویز لکھ دے، اور جو مثال کے طور پر ہم دیکھیں وہی دستاویز اور غور کریں بول کر لکھوائے، اور اللہ سے کہ اس کا مالک کہ ایک آدمی ہے طاقتور، اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ مانو کہ پولیس میں ہے وہ، اگر قرض لینے والا یا کسی بڑے عہدے پر ہے، ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا اب اس کے تو جو اس کا ولی ہو وہ بچے کے ساتھ کوئی غریب بچہ آیا کھیلنے کے لیے، میں سے دو مردوں کو کیونکہ سب جگہ امیر غریب ہیں، کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں اب اس کے بچے کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے، جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہے۔ حالانکہ اس کا بچہ شرارتی ہے، ایک بھول
جائے گی تو دوسری اس کے بچے نے جو ہے اس کو جو ہے لڑ رہا ہے اس سے، گواہ گواہی کے لیے طلب وہ غریب کا بچہ سیدھا ہے، صحیح ہے، اور قرض تھوڑا ہو یا اس کے بچے نے غریب کے بچے میں چانٹا مار دیا۔ دکھانے میں سستی نہ کرنا، یہ بات اب وہ نکل کے آیا، نہایت قرین انصاف ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ شہادت کے لیے بھی یہ اب وہ غریب بچے کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا۔ اپنے لہجے اور بات کے چال ڈھال سے اپنے بچے کو یہ جتلانا چاہ رہا ہے آپس میں لیتے دیتے ہو کہ یہ نکمے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، تو تم پر کچھ، گرے ہوئے لوگ ہیں، اور جب خرید یعنی غریب کو وہ گرا ہوا سمجھ رہا ہے، مثلا زمین جائیداد کی تو اور ان کے پاس نہ کھیلا کر، یہ گندے لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ گھٹیا لوگ ہیں، کسی طرح کا نقصان نہ کرے۔ اگر تم اور نعوذ باللہ تو یہ تمہارے بدبخت ایسی سوچ رکھتے ہیں رکھنے والے اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ یہ نالی کے کیڑے ہیں۔ مفید باتیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف۔ اس لیے اس بات کو، اس لہجے کو کچھ لوگ یہ بھی کہا کر دیتے ہیں کہ بھئی غریب کی سب سے بڑی دشمن غریبی ہے۔ اب وہ نکل کے جب آیا تو اس نے کیا کیا، حالانکہ انہوں نے دیکھا کہ میرے لڑکے نے مارا اس کے چانٹا، وہ بچہ سیدھا ہے، کھیلنے لگا آ کر کے۔ اب دو چار لوگ اور کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر، یا اس کے رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کے دماغ میں خیال آیا، ایک خیال تو یہ آیا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں پولیس میں ہوں بھائی، میرا کوئی کیا اکھاڑ لے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ من میں خیال آ رہا ہے اب، میں بڑا اونچا ہوں، میرے مقابلے کون ہے؟ اور انسان اپنی تعریف سمجھتا ہے، حالانکہ ہے جھوٹی تعریف۔ تعریف سب اللہ کے لیے ہیں جو عنقریب سب کو مٹی ملانے والا ہے۔ اب اس کے من میں جو خیال آیا برا پہلے کہ مجھ سے بڑا طاقتور کون ہے، یہ لوگ جو چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ذرا دکھاؤں کہ میں کتنا بڑا طاقتور ہوں، تاکہ میری جو ہے لوگ میرے سامنے جھک کے رہیں، کوئی میرے سامنے اونچا نہ بولے۔ اس نے کیا کیا، حالانکہ اسے دیکھ رہا ہے کہ میرے لڑکے کی غلطی ہے، اس نے اس غریب بچے کے جا کے چانٹا مار دیا، اور ایک تانا شاہی میں، ایک گھمنڈ میں، اور ایک اکڑ میں۔ اور اگر تم سفر پر ہو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور دستاویز لکھنے والا نہ مل اب غریب بچہ رونے لگا۔ کوئی چیز رہن با قبضہ رکھ کر اب غریب بچے کو جب تم جو ہے خامخواہ مارو گے کو امین تو وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو امانت ہر انسان عزت رکھتا ہے، کی امانت چاہے وہ رکشے والا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ سے ہر انسان کا من عزت چاہتا ہے، اور دیکھنا شہادت کیونکہ سب کو اسی مالک نے بنایا ہے، جو اس کو چھپائے گا سب کے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے۔ گار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے اب اس بچے نے کہا کہ میں اپنے پاپا کو بلا کے لا رہا ہوں، آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم نے مجھے خامخواہ مارا۔ اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے اب جب اس نے پاپا کا نام لیا تو اس کے من میں خیال آیا کہ اس کا پاپا کون سا لینڈ لارڈ ہے، عذاب لے گا، پھر وہ جسے چاہے اس کا پاپا مزدور ہے، جسے چاہے عذاب۔ اور میں کہاں پولیس میں۔ اللہ ہر چیز پر سمجھے بات کو؟ یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ یہ میں آپ کو ہوا میں نہیں سنا رہا ہوں، یہ میری آنکھوں دیکھا منظر ہے، نازل ہوئی، میں نے دیکھا ہے۔ اور مومن بھی سب اللہ اس کے من میں خیال آیا کہ اس کا پاپا کون سا کلکٹر ہے، کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ہم مزدور آدمی ہے، میرا کیا اکھاڑ لے گا؟ کہ ہم اس کے پیغمبروں انہوں نے کہا تانا تھا، جا بلا کر جل جا بلا کر لا، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں اور چاٹے مار دی دو تین اس کی۔ سنا اور قبول کیا، اے پروردگار اب اندازہ لگاؤ، تیری بخشش مانگتے ہیں، ایسے آدمی کی جو فطرت ہے نا، لوٹ کر جانا ہے۔ اس نے اپنے اندر تباہ کر لی۔ سلیم الفطرت اور عقل سلیم۔ سلیم الفطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھائی کو اچھا سمجھے اور برائی کو برا سمجھے، اور عقل سے صحیح فیصلہ کرے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اپنی تاناشاہی نہ دکھائے، مال دولت کے نشے میں نہ آئے، طاقت کے گھمنڈ میں نہ آئے، دنیا کے نشے میں غلط بات نہ سوچے، صحیح فیصلہ کرے۔ اب وہ بچہ چلا گیا بیچارہ روتا ہوا، اب وہ جا کے اپنے ماں باپ سے بھی کہے گا کہ مجھے اس نے مارا ہے، تو ماں باپ پوچھیں گے بیٹے کس نے مارا ہے، تو بتائے گا اس نے مارا ہے، تو بیچارے چپ ہو جائیں گے کہ وہ پولیس میں ویسے ہی ہے، بیٹا برداشت کر لو۔ اب وہ نہیں آئیں گے،
ہیں؟ अल्लाह किसी शख्स اور وہ اور 4 لوگوں سے سنا کہہ رہا ہے کہ ارے میرا کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا، अच्छे دیکھا نا آنے تو دے بھلا، ذرا آئے تو صحیح، میں دیکھوں گا پھر اسے۔ बुरे करेगा तो उसे उनका بیچارے وہ آئیں گے نہیں، انہوں نے دیکھا میں نے تم سے کہا نہیں تھا آئیں گے نہیں، کوئی بھی نہیں آئے گا، अगर हमसे میرے مقابلے کوئی تھوڑی ہے یہاں پہ، हो तो हमसे میں جس کو چاہوں اس کو پیٹ دوں۔ जो ए परवरदिगार हम पर ऐसा बोझ اس بدبخت کو الو کے پٹھے کو یہ نہیں پتا، पहले लोगों पर डाला था। ए परवरदिगार जितना اسے یہ ہوش نہیں ہے हम में ताकत नहीं کہ میرا ایک उतना مالک बोझ ہے، हम पर न रखियो। اس کائنات کا ایک مالک ہے हमारे गुनाहों से جس نے مجھے انسان بنایا ہے बख्श दे और اور جیون کا سمے دیا ہے، तू ही हमारा اور یہ جو عہدہ ہے نا میرے پاس، काफिरों पर गालिब جس کے بل پر میں اکڑ رہا ہوں، جو طاقت ہے میرے پاس جس کے بل پہ میں اکڑ رہا ہوں، یہ طاقت بھی اسی کی دی ہوئی ہے، हूं मैं अल्लाह की शय اور وہ میرا امتحان لے رہا ہے، میرا ٹیسٹ لے رہا ہے۔ ان قریب امتحان کا مجھے سمے دیا ہے، शुरू وہ سمے ختم ہو جائے گا، जो बड़ा پھر وہ مجھ سے حساب لے گا रहम वाला اور دردناک سزا دے گا مجھے۔ یہ ہوش نہیں رہتا انسان کو، کسی کو اللہ نے غریب بنایا، کسی کو امیر، کسی کو طاقتور، کسی کو کمزور، جس کے پاس جو بھی کچھ ہے، مال، دولت، صحت، طاقت، جو بھی کچھ ہے، انسان کی اپنی طاقت اور اپنی قوت سے نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کس لیے دیا ہوا ہے؟ ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے۔ تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں اور غور کریں کہ اس کائنات کا جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے وہ کرم کرنے کے لیے بنایا ہے۔ کسی کو امیر کر دیا، کسی کو غریب، ایک دوسرے سے بڑھا کر کے لوگوں کا امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے۔ ان قریب پھر جس نے جیسے کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ دے گا۔ تو بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس دنیا کے نشے سے نکل کر اور سچائی کے ہوش میں آ جائے، جیون کی حقیقت کو پہچان جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا کرم کرنے کے لیے بنایا ہے، جو بالکل صاف صاف ثابت ہوتا ہے کہ دن نکالتا ہے کرم کرنے کے لیے، رات کر دیتا ہے آرام کرنے کے لیے۔ اور اس کائنات کی جو اصل ہے وہ اندھیرا ہے۔ गुजर चुकी جس رات کے اندھیرے میں ہمیں روشنی کرنے کے لیے لائٹ جلانی پڑتی ہے کہ نہیں، उठाने वाले हैं। تب روشنی ہو پاتی ہے، फिर कहने लगे कि इस कुरान को تب ہم دیکھ پاتے ہیں۔ और जब पढ़ने लगे तो اسی پرکار سے اس کائنات کی جو اصل ہے وہ اندھیرا ہے، हम भी काफिरों को اس میں روشنی کو لانا پڑتا ہے۔ और उनके बुरे अमाल اللہ تعالیٰ روز سورج لے کے آتا ہے، تب اس کائنات میں روشنی کرتا ہے، का बदला है या تب ہم کرم کرتے ہیں، ہمیں دیکھتا ہے، के लिए इसी چلتے ہیں، پھرتے ہیں، है। روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں، مکانوں میں کام کرتے ہیں، جو جہاں بھی کام کرتا ہے تب جا کے کام کرتے ہیں۔ اصل اس کائنات کی اندھیرا ہے، اس میں روشنی کو لانا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ روز سورج کو لے کے آتا ہے اور ہمیں کرم کرنے کی مہلت دیتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، لیکن میں اس وقت جو ہے کچھ کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں خود چھوٹا تھا، میں بھی جو ہے ایک بچے کی طرح تھا، چھوٹا سا، میں نے یہ واقعہ دیکھا۔ اب اندازہ لگاؤ جس انسان کی فطرت اور عقل مر چکی ہو، جس کے اندر انسانیت مر چکی ہو، ہیں، اسے اللہ تعالیٰ اپنی سچی راہ کیسے دکھائے گا؟ نہیں دکھا سکتا جب تک وہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو اپنے اندر زندہ نہ کرے۔ تجھے انسان بنایا ہے تو انسانیت پر رحم کر، انسانی رشتوں کو جوڑ، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچا، کسی کو دکھ نہ دے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت دیتا ہے تو میں بچپن سے ہی جو ہے دیکھتا تھا لوگوں کو کہ ظلم جاستی دنیا میں، काफिर कहेंगे تو میں خاموش رہتا تھا، میرے من میں سوالات پنپتے رہتے تھے، خیالات آتے تھے کہ یہ دنیا کا سسٹم کیا ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، कि हम उनको अपने یہ ظلم جاستی کیوں ہو رہی ہے، ایک طاقتور ہے वो सबसे नीचे وہ لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، ایک کمزور ہے وہ صحرا ہے، फिर वो उस पर یہ طاقتور کیسے بنا، फरिश्ते یہ حرام کے مال کما رہا ہے، اور ایک کمزور ہے بیچارہ غریب، ایک غریب گھر میں بچہ پیدا ہوا، की जिसका तुमसे اب وہ غریب اپنی مرضی سے تو ہے نہیں ہیں، تو من میں سوالات تھے بہت سارے दोस्त थे और आखिरत में भी کہ جیون کا مقصد کیا ہے۔ और वहाँ जिस नेमत خاموشی سے کائنات کو دیکھنا، سمجھنا، غور کرنا، سوالات تھے، तुम्हारे लिए मौजूद لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر होने वाले मेहरबान جو من میں سوالات تھے मेहमानी है। ان کے جوابات کی طرف زندگی کا رخ موڑ دیا، اور پھر جب اللہ کی کھوج کری، اللہ نے پھر اس کائنات کا مقصد اور جیون کا مقصد سمجھایا کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے،
اس زندگی کا فیصلہ وہاں ہوگا۔ اب اس کائنات کے سسٹم میں آپ غور کریں کہ کائنات امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ کتنی زندگیاں یہاں روز آتی ہیں اور جیون کا سمے پورا کر کے امتحان دے کر کے یہاں سے چلی جاتی ہیں۔ آپ غور کریے، جو وقت جو دن آتا ہے وہ نیا دن آتا ہے، پرانا دن نہیں آتا۔ جو وقت چلا گیا وہ چلا گیا، گزر گیا، اور جو وقت آتا ہے وہ نیا وقت آتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ غور کریں کہ جو لوگ مر چکے وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے، کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف جن کے جیون کا سمے بیت چکا، بڑھاپا آ چکا، انہیں جوانی نہیں آئے گی۔ اور بھلائی اور برائی ان کے مقدر کا جو وقت تھا وہ نکل چکا ایسے طریق سے جواب ہے۔ جو بہت ہاں، اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم تو اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات ایک سوچ سمجھ کر ایک وقت تک کے لیے بنائی ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی، پھر سب کا فیصلہ ہوگا۔ جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ تو انسان کے اندر اپنی رچنا کو بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ انسان کے من میں دو خیال آئے، جیسے میں نے مثال دی ابھی کہ برا خیال آیا کہ میں سب سے بڑا طاقتور ہوں، میرا کوئی کیا اکھاڑ لے گا، میں ذرا اپنی تاناشاہی دکھاؤں، اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاؤں۔ پھر ایک خیال آیا من میں بعد میں کہ نہیں یار، یہ غلط بات ہے، غریب آدمی ہے، یہ کسی کو ستانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن فوراً اس اچھے خیال کو دبا دیا اور برے خیال کو فوراً اس پہ کرم کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کے اندر سکون رکھا ہے اور برائی کے اندر بے چینی رکھی ہے۔ حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں طاقتور ہوں، میرا کوئی کچھ اکھاڑ نہیں سکتا، لیکن برا کرنے پر، اس غریب کو پیٹنے پر اس کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی کہ میں نے غلط کیا ہے۔ ضمیر نے اسے ملامت کی، احساس دلایا، لیکن بدبخت نے ضمیر کی آواز کو دبا دیا، تو بے چینی پیدا ہوئی، اس نے بے چینی خود مول لی، زندگی کے اندر سکون ختم ہوا۔ اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا کچھ پل کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے انسان کو بار بار احساس نہیں ہوتا غلطی کرنے کے بعد کہ میں نے غلط کیا ہے، تو جو احساس ہوا وہ بے چینی ہے۔ نشانیوں میں سے ہیں۔ تم لوگ نہ تو تو سورج اسی پرکار سے قدرت کا یہ اشارہ ہے بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کہ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو قدرت ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے، اگر تم کو ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ ہاں اسی راستے پہ چل۔ پھر اگر یہ لوگ اور جب ہم برا کام کرتے ہیں تو قدرت ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے، اشارہ کرتی ہے کہ نہ اس راستے پہ نہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا اور موت کے بعد بھی اور بھینکر ہوگا۔ تو اسی حساب سے ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رچنا بنائی ہے، سجدہ واجب ہے۔ رشتے ناطے بنائے۔ ماں ہمارے سامنے آئی تو کچھ اور جذبات ہیں، کچھ اور خیالات ہیں، کچھ اور نگاہ سے ہم ماں کو دیکھتے ہیں۔ بہن سامنے آئی، اسے کچھ اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، کچھ اور جذبے سے، کچھ اور خیالات سے دیکھتے ہیں۔ بیوی سامنے آئی تو اسے کچھ اور نگاہ سے، کچھ اور جذبات سے، کچھ اور خیالات سے دیکھتے ہیں۔ یہ تمام رشتے بنائے، پھر ان رشتوں کو نبھانے کے خیالات دیے ہمارے اندر، ایک جذبات دیے، ایک سوچ دی، ایک سمجھ دی۔ تو آپ اس کائنات میں غور کریں کہ کائنات کتنے خاموشی کے ساتھ چل رہی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے اور اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، وہ بری طرح سے جو ہے اندھکار میں ڈوب چکے ہیں، دنیا میں کھو چکے ہیں، دنیا کے دھوکے میں۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ کائنات چل رہی ہے اور لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ موت کے بعد انسان مٹی مل گیا، کچھ نہیں ہے مرنے کے بعد۔ ارے بھائی، جتنے حساب سے قدرت دن نکال دیتی ہے کرم کرنے کے لیے، رات کر دیتی ہے آرام کرنے کے لیے، اگر بارش نہ ہو تو پبلک کیسے چلاتی ہے، دعا کرتے ہیں لوگ، اوپر والے کو یاد کرتے ہیں لوگ، کیا تمہیں دکھتا نہیں؟ پھر وہ بارش کر دیتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، ہوا کو ایک پل کو بند نہیں کرتا۔ اگر ایک پل کو بھی ہوا بند کر دے تو سارے جیو دھاری مر جائیں۔ کیوں نہیں غور کرتے کائنات میں کہ قدرت اس کائنات کو چلا رہی ہے؟ اس نے اس کائنات کا سسٹم ایک ایسا بنایا ہے کہ جو میری قدر کرے گا اس دنیا میں، وہ نصیحت حاصل کرے گا، میرے پیغام کو قبول کرے گا اور مجھے راضی کر کے آئے گا، وہ ہوش میں آ جائے گا اور وہ ہمیشہ کا جیون پھر پائے گا اس دنیا کے بدلے میں۔ اصل میں یاد رکھیں
اللہ کو پانے کے لیے اس دنیا کی زندگی کو بکھیرنا پڑے گا۔ جب یہ زندگی بکھر جائے گی تو یہ قید خانہ بن جائے گی، قربانی دینی پڑے گی اس دنیا کے مزے، جو گناہ کے مزے ہیں، دھوکے کے مزے ہیں، وہ سب ختم کرنے پڑیں گے بھائی، سچائی پر آنا پڑے گا۔ سچائی یہ ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور اپنے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا اس دنیا میں نہ بھٹکیں، ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کے قریب آ جائیں، تبھی ہماری روح سکون پا سکتی ہے۔ تو جب ہم ایمان مانگیں گے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت نکال دے گا، اپنی محبت ڈال دے گا، پھر دنیا انسان کے لیے ایک مسافر خانہ حقیقت کے طور پہ بن جائے گی۔ اس کائنات کی حقیقت اس کے دماغ پہ کھل جائے گی کہ یہ جیون دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، یہاں کتنے لوگ روز مر رہے ہیں، اللہ کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے، ارے میں اس دھوکے سے دل نہ بہلاؤں، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ تو انسان کے دنیا کے سارے مزے ختم ہو جائیں گے اور اس کی قربانی ایک بن جائے گی کہ وہ اپنے مالک کی طرف دل لگائے گا، مالک کو راضی کرنا اس کا مقصد بن جائے گا، اور پھر مالک کے انعام کی امید کرے گا، اور اس بدلے میں دنیا کو چھوڑے گا کہ مالک پھر اس دنیا کے بدلے میں ہمیشہ کا جیون، مزے کا جیون موت کے بعد دے گا۔ تو میرے بھائی، ہم سچائی پر غور کریں کہ ہمارے جیون کا مقصد کیا ہے۔ انمول جیون ہے یہ، انمول تیرا جیون یوں ہی گوا رہا ہے، کس اور تیری منزل کس اور جا رہا ہے۔ یہ جیون دوبارہ نہیں ملے گا بھائی، انمول جیون ہے، اس کو برباد نہ کریں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے۔ اس جیون کے مقصد کو پورا کریں تاکہ موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہم بستری سمبھوگ کا ذریعہ بنایا تاکہ اس طریقے سے انسانوں کو دنیا میں بھیج سکے اور ان کا امتحان لے سکے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان رات دن دیکھتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو دنیا سے سب کچھ چھوڑ کے مرتا ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے اکیلا باہر آتا ہے اور اکیلا ہی یہاں سے چلا جاتا ہے۔ خاموش قدرت اللہ کی یہ اشارہ کرتی ہے کہ میرے بندے، دنیا میں تیرا کوئی نہیں ہے، سب چیزیں یہاں سے چھوڑ کے جانا ہے، تو لہٰذا کب جانا ہے یہ بھی پتہ نہیں، تجھے پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا میں تیرا مالک ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو خود اپنا مالک نہیں ہے، میں نے تجھے بنایا ہے، تیری جان میرے قبضے میں ہے، لہٰذا سچائی کے ہوش میں آ اور مرنے سے پہلے پہلے تو میرا بن جا۔ اس دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال دے اور تو قربانی دے، تو میری محبت دل میں بسا، تو مجھے راضی کر کے آ، پھر دیکھ میں تیری ہر خواہش، ہر تمنا، ہر اچھا جنت میں پوری کروں گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی جو رچنا بنائی ہے وہ بنائی ہے موت کا گھر، دکھوں کا گھر، تکلیفوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، خطروں کا گھر، ہاں، طرح طرح کی بیماریوں کا گھر۔ انسان کو ہوش نہیں آتا، ابھی ایک تکلیف سے دور نہیں ہوا دوسری بیماری آ گئی، ایک دکھ سے دور نہیں ہوا دوسرا دکھ آ گیا۔ انسان یہاں دنیا میں دکھوں کے، پریشانیوں کے، بیماریوں کے، خطروں کے، موت کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے، مگر پھر بھی اس دنیا سے دل نہیں ہٹاتا۔ اللہ تعالیٰ ہر روز دکھوں کی، غموں کی برسات اسی لیے کرتا ہے اور انسان کو دکھاتا ہے کہ میرے بندے، دنیا میں دل نہ لگا، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، میری طرف دل لگا، آ میری طرف آ، میری پناہ میں آ جا، تجھے سکون مل جائے گا، ہاں چین مل جائے گا۔ مگر انسان پھر بھی اس دنیا سے دل نہیں ہٹاتا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کی زیادہ تر بھیڑ، دنیا میں لوگ بھٹک رہے ہیں، اسی جیون کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرتے، اندھکار میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کی کھوج نہیں کرتے۔ تو بھئی ہم غور کریں، تو اے انسان،
آج تو اپنے گھمنڈ میں سچائی سے اندھا ہو کر دنیا کے نشے میں کہتا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ پھر جب تیری زندگی کا سمے پورا ہو جائے گا، پھر موت کا سمے آئے گا، تو فرشتوں کو دیکھ کر جب تجھے یہ معلوم ہوگا، تیری آنکھوں سے تجھے دکھائی دے گا کہ دنیا میں میرا امتحان ٹیسٹ چل رہا تھا، ہاں، پھر تو یہ کہے گا کہ جی مجھے ایک موقع اور دو، مجھے ایک موقع اور دو، لیکن اللہ کی طرف سے تجھے موقع نہ دیا جائے گا۔ ہاں، کہ یہاں کتنوں کو موقع ملتا ہے، اسی بات کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کون اپنے مالک کی قدر کرتا ہے، کون اس کا احسان مانتا ہے اور کون اس کی ناقدری کرتا ہے۔ ناقدری کرنے والوں کا انجام جہنم کی آگ ہے، اور قدر کرنے والوں کا انجام ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے۔ تو اس کھیل تماشے کے جیون میں پڑا رہا اور تو نے اپنے مالک کی قدر نہ کی، تو چھٹ گیا، تو ناشکرا ثابت ہوا، تو نے اللہ کی قدر نہ کی، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے بھائی، کیا پلے پڑا آج اپنی تانا شاہی دکھا کر، گھمنڈ دکھا کر، دھرتی پہ ظلم جاستی کر کے اللہ کے سامنے کس کی چلے گی؟ کسی کی پیش نہیں پڑتی۔ اس لیے وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے۔ تسلی سے غور و فکر کریں، شانتی کے ماحول میں سوچ و وچار کریں کہ ہمارے سامنے کتنے لوگ مر گئے، اس جیون کی حقیقت کیا ہے، آخر ہمیں بھی مرنا ہے۔ اس لیے ہمارا ایک مالک ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس مالک کو ہم راضی کریں۔ اس کا سچا دھرم اسلام ہے، اس کی کھوج کریں، اس کا گیان حاصل کریں۔ تو میرے بھائیوں، انسانوں کی بھیڑ میں انسانوں کے الگ الگ چہرے دیکھ کر اللہ کی قدرت اور شان دیکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے گندے پانی کے قطرے سے، نطفے سے، ویریے سے کیسے کیسے انسانوں کے الگ الگ شکلیں بنائی ہیں، الگ الگ چہرے بنائے ہیں، الگ الگ ناک نقش بنائے ہیں۔ ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے، جو ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے اور خاموشی کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ ہم ڈھولک، طبلے، گاجے، باجے، گانے، ان میں اللہ کو نہیں پا سکتے، شور شرابے میں اللہ کو نہیں پا سکتے۔ خاموشی کے ساتھ اس کی کائنات پر، اس کی قدرت پر غور کریں، اور اس کی آسمان سے آئی ہوئی کتاب قرآن مجید کو غور سے پڑھیں۔ ایک آیت پڑھیں، پھر اس میں غور کریں، اس کا مطلب کیا ہے، اس میں سوجھ بوجھ سے کام لیں، سمجھیں، تو پھر انشاءاللہ دل دماغ زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے، تو جو اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کی خاموش قدرت اسے سچائی دکھا اور سمجھا دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایمان دے دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے ایمان دے دیتا ہے تو عام طور پر عام پبلک نہیں سمجھ پاتی، جس کو ایمان ملا ہے وہی محسوس کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایمانداری سے بتاؤ، ہم نے خود اپنے آپ کو تو نہیں بنایا، ہمارا ایک مالک ہے بنانے والا، ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، ہمیں دھرتی پر کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر عقل کا صحیح استعمال کرو گے تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ احسان نہیں کیا؟ تو لہٰذا ہم احسان کا بدلہ احسان سے دیں، اس مالک کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ تو کوشش کریں، کچھ تو محنت کریں، جبھی تو وہ ہمیں ایمان دے گا۔ ہاں، اللہ کا اعلان کہ میرے بندو، میں نے تم پہ احسان کیا، میں بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہوں، تو میرے لیے کوشش تو کر، میری طرف دوڑ تو لگا، مجھے راضی کرنے کی کچھ محنت تو کر، جو تو میری رحمت کا حقدار ہو جائے۔ اب تو اگر بالکل بھی کوشش نہ کرے گا تو میری رحمت کا حقدار کیسے ہوگا؟ ہاں، تو میرے بندو اور بندی، میں بہت رحم کرنے والا ہوں، تو مجھے راضی کرنے کی اتنی تو کوشش کر، اور محنت کر، کم سے کم اتنی تو کوشش کر جو میں تجھ پر رحم کر کے
تجھے جنت میں داخل کر دوں۔ ہیں اب تو اتنی بھی کوشش نہ کرے گا تو میری رحمت کا حقدار نہ ہوگا، تو جہنم سے نہیں بچ پائے گا پھر۔ اس لیے کم سے کم اتنی کوشش تو کر جو میں تجھ پر رحم کر کے، میرے بندے نے کوشش کی میرے لیے، میں تجھ پر ترس کھا کے رحم کر کے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دوں، جہنم سے بچا لوں۔ اب اتنی بھی کوشش نہ کرے گا ہیں تو پھر میری رحمت کا حقدار نہ ہوگا۔ اب دیکھیے، قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، جو فرعون خدا بنا بیٹھا تھا، جو فرعون بادشاہ تھا خدا بنا بیٹھا تھا، اللہ نے اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر فرعون کو پیار سے سمجھاؤ، ہیں ہاں کہا کہ پیار سے سمجھاؤ، کیونکہ انسان پیار سے سمجھ جاتا ہے۔ میرے دروازے پر آ جائے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ اندازہ لگاؤ، جو انسان خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں کہ شاید ہوش میں آ جائے گا، میرے دربار میں آ جائے گا تو اسے معاف کر دوں گا۔ جو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہو تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں نہ معاف کرے گا؟ تو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے معافی مانگیں، اس کی طرف کچھ کوشش کریں، محنت کریں، اللہ کی طرف دوڑ لگائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ اچھا، اگر لوگوں کو سمجھاؤ تو پتہ سب کو ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، جانتے سب ہیں، لیکن جان بوجھ کر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور دنیا میں اس گمان کو لے کر جیتے ہیں جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہو۔ دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں میرے بھائی، دنیا کی دوڑ مت لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ جس مالک نے جیون دیا اس کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اس دنیا میں کسی کی خواہش پوری نہ ہوئی، کسی کے سپنے پورے نہ ہوئے، اس دنیا کو پا کے بھی کھو دیں گے۔ اس لیے اس جیون کی تیاری کرو جو ہمیشہ کا جیون ہے، جنت کا جیون ہے۔ اس دنیا کی رچنا اللہ نے بنائی ہے، موت کا گھر، دکھوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، خطروں کا گھر، بیماریوں کا گھر۔ جنت کی رچنا اللہ نے بنائی ہے جس میں کبھی موت نہ ہوگی، جس میں انسان ہمیشہ جوان رہے گا، بوڑھا نہ ہوگا۔ اس کا سسٹم ہی ایسا بنایا ہے اللہ نے، جس میں ایک ذرے کے برابر بھی دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی۔ ہمیشہ انسان مزے کرے گا، ہمیشہ کا جیون ہوگا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ تو ہر انسان جانتا ہے کہ یہ جیون دھوکہ ہے، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اوپر والا کبھی بھی ختم کرا سکتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر انسان اس گمان میں کہ دنیا میں ہمیشہ جینا ہے، دنیا کی دوڑ لگا رہا ہے۔ ارے بھائی، اللہ کی طرف دوڑ جس نے تجھے جیون دیا ہے، ورنہ وہ کسی بھی دن تجھ سے اس دنیا کو چھڑوا دے گا، موت دے کے اٹھا لے گا۔ تو اے انسان، اے نفس، تجھے مالک نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو اس کی قدر کرتا ہے یا نہیں، تو اسے راضی کر کے مرتا ہے یا نہیں، یہ دنیا کے دھوکے میں آ کے مرتا ہے، ناشکرا بن کے مرتا ہے یا اس کی قدر کر کے مرتا ہے، یہی تیرا امتحان ہے۔ تو اے انسان، غور کر سچائی پر، جیون کے مقصد کو پہچان، سچائی کو جان، اس سے پہلے کہ تیری موت آ جائے اور پھر تو پچھتاوے میں ہاتھ ملتا رہ جائے اور جنت کے جیون سے تو ونچت رہ جائے، محروم رہ جائے اور جہنم تیرا مقدر بن جائے، جہنم کی آگ تیرا مقدر بن جائے، ہمیشہ کی بربادی تیرا مقدر بن جائے۔ اس لیے موت سے پہلے ابھی ہم غور کر لیں اور سوچ لیں، اللہ کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے، موت کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ یہ دنیا کبوتر خانہ ہے، یہاں کتنے آتے ہیں اور کتنے مر جاتے ہیں۔ یہ دنیا صرف میرے تمہارے لیے تھوڑی ہے، میں اور تم یہاں سے جانے والے ہیں، اب دوسرے انسان آنے والے ہیں، سب اپنا امتحان دے کے جا رہے ہیں، جو جیسے کرم کر کے مرے گا ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، قبر والوں کو سلام کیا کہ اے قبر والوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تمہارے لیے نئی خبر یہ ہے کہ تمہاری عورتوں نے دوسری شادی رچا لی، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ آباد ہو گئے، تمہارے مال بٹ گئے، تقسیم ہو گئے۔ تو ایک قبر سے آواز آئی کہ ہماری بھی نئی خبر سنو کہ ہم نے جو دنیا میں نیکی کی تھی اس کا بدلہ یہاں پایا۔
اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا تھا اس کا بدلہ بھی مل گیا، اور جو دنیا میں چھوڑ آئے اس کا نقصان اٹھایا۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ اس دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے اس دنیا میں زندگی جی رہے ہیں، وہ اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں اور جیون میں غور و فکر کریں کہ یہاں سے ہم سب کچھ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ آج دنیا کے اندر لوگ اونچے اونچے محل بنا رہے ہیں، کوٹھی بلڈنگ بنگلے بنا رہے ہیں، دنیا کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، سچائی سے اندھے ہیں۔ اب دیکھیے، آسمان سے آئی ہوئی سچی کتاب قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ سورہ الدخان، سورہ نمبر 44، آیت نمبر 25 سے آگے پڑھیں گے تو کہا گیا ہے، کتنے ہی باغ اور سروت اور کھیت اور بھوے محل تھے ہیں جو وہ چھوڑ گئے۔ ہاں، کتنے لوگ دنیا میں آئے، کتنے مر گئے۔ کتنے ہی باغ انسان کے پاس ہو تو کتنا اس کا دل من لگتا ہے کہ میرے پاس باغ ہیں، اور سروت، پانی کے چشمے، ٹویل، کنویں، اور کھیت اور بھوے بڑے بڑے محل تھے جو وہ چھوڑ گئے۔ کتنی ہی سکھ سامگری، جس میں انسان اپنا سکھ سمجھتا تھا، سکھ کی سامگری، سکھ کی چیزیں، کھانے پینے کی نعمتیں، جن میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کے پیچھے دھری رہ گئی جب اللہ نے موت کا بلاوا بھیجا۔ یہ ہوا ان کا انجام، پرینام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا اترادھیکاری بنا دیا، دوسری قوم کو وہاں بسا دیا۔ پھر نہ آکاش ان پر رویا، نہ دھرتی، اور تنک سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہم غور کریں، جب اللہ کا بلاوا آئے گا ہم اللہ سے مہلت مانگیں گے، ایک پل کی بھی مہلت نہ ملے گی۔ اگر ہم اللہ کے ناشکرے بن کے مر گئے تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد ہمیشہ کی نرک کی آگ ہے۔ اس لیے ہم غور کریں، جیون کی سچائی پر غور کریں اور اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، اور یاد رکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو انسانی شکل میں شیطان ہیں، جو بڑے بڑے گیانیوں کا، بڑے بڑے عالموں کا، بڑے بڑے مولویوں کا چہرہ بنا کر نقلی مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ کی توحید سے ہٹا رہے ہیں، شرک میں ملوث کر رہے ہیں۔ ان کے دھوکے کو پہچانیں، اور جو سچے اللہ والے ہیں، سچے گیانی ہیں، سچے نیک لوگ ہیں، جو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، جو لوگوں کو صحیح گیان سمجھاتے ہیں اور اللہ سے جوڑتے ہیں، ان سے گیان سمجھیں، ان کا گیان سیکھیں، دھوکے سے بچیں۔ تو اس واقعے میں آپ نے کیا دیکھا؟ جو نیکی کمائی تھی وہ کام آ رہی ہے، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا تھا وہ موت کے بعد کام آ رہا ہے، جو دنیا کے لیے محنت کری تھی میرے بھائیوں اس میں نقصان اٹھایا مرنے والوں نے۔ کچھ نہیں پلے پڑتا، جب انسان دنیا سے مر کے جاتا ہے تو سب کچھ یہیں چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں غور کریں، اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کے روشنی میں آئیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست